درگاہ حضرات یوسفین کے 322ویں عرس شریف کے سلسلے میں تاریخی مکہ مسجد سے جلوس سندل نکالا گیا، جس میں زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 3 روزہ عرس شریف کے سلسلے میں ریاستی وقف بورڈ کی جانب سے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہر سال عرس کے موقع پر حیدرآباد کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف مقامات سے زائرین کی بڑی تعداد حاضری دیتی ہے۔ قبل ازیں گزشتہ روز بعد نماز عصر وزیر داخلہ محمد محمود علی اور صدر نشین ریاستی وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان نے درگاہ شریف پہنچ کر حاضری دی۔ آج چراغاں ہوں گے اور کل محفل سما ہوگی، جس کے بعد عرس و تقاریب کا اختتام عمل میں آئے گا۔ رچاکنڈہ پولیس نے جعلی تعلیمی اسناد کی تیاری کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ خانگی ملازم ایس جتیندر ساکن ماروتی نگر کوتاپیٹ نے چیتنیا پوری پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا خواہش مند تھا۔ 3 مہینے پہلے اس نے ایس ایل اوورسیز ایجوکیشن کنسلٹنسی کی ذمہ دار ایس لکشمی سے رابطہ کیا اور اپنے انٹرمیڈیٹ کے سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کے لیے انتظامات کی خواہش کی۔ نوجوان سے 1 لاکھ روپے ویزا پروسیس کے نام پر وصول کیے گئے۔ بعد ازاں نوجوان کو کاکتیہ یونیورسٹی کا BSc کا سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات کے ساتھ ایک مکتوب ماسٹرز پروگرام کے لیے سفارش کرتے ہوئے حوالے کیا گیا۔ نوجوان یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے پولیس سے شکایت کی، جس کے بعد اسپیشل آپریشن ٹیم رچاکنڈہ نے شکایت ملنے کے بعد ملزمین کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 40 نقلی میموز، 30 گریجویشن کے نقلی سرٹیفکیٹ، 30 پروویژنل سرٹیفکیٹس کے علاوہ نقلی ربر سٹیمپ، 30 نان جوڈیشل پیپرز بھی ضبط کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ریاستی حکومت کے زیر اہتمام SC ST BC مائنورٹی اسٹڈی سرکلز کو صرف مسابقتی امتحانات کے مراکز کے بجائے نوجوانوں کو روزگار اور ملازمتوں کی فراہمی کی یقین دہانی کروانے والے مراکز کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صرف ریاستی سطح کی ملازمتوں کے بجائے ملک گیر سطح پر ایئر فورس، بینکنگ اور دیگر شعبوں میں بھی ملازمتوں کے حصول سے متعلق تربیت فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات سے متعلق نوٹیفیکیشن کی اجرائی کے بعد اس کا جائزہ لیتے ہوئے امیدواروں کو تربیت دی جائے۔ SC ST BC مائنورٹی طبقات کے لیے جملہ 132 اسٹڈی سرکلز قائم کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے 10ویں جماعت تک تعلیم کی سہولت فراہم کرنے والے ریاست کے تمام گروکل اداروں میں انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کی سہولت متعارف کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں جاریہ تعلیمی سال سے اقدامات کرنے کی انہوں نے ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ SC ST مائنورٹی طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کو ملازمت کی فراہمی میں کامیابی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اسٹڈی سرکلز کو تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے یہ ہدایات دیں۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے پہلی کوشش میں IFS کے امتحانات میں سال 2021 میں ملک گیر سطح پر 86واں رینک حاصل کرنے والے ضلع سدھی پیٹ ملگ فارسٹ کالج اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے طالب علم راجو کو مبارکباد پیش کی۔ راجو نے ان سے پرگتی بھون میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے توقع ظاہر کی کہ راجو سے متاثر ہو کر اس کالج کے مزید طلبہ بھی اسی طرح کا رینک حاصل کریں گے۔ راجو کا ضلع جنگاؤں کے سورارم سے تعلق ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال BSc فارسٹری کی تعلیم مکمل کی اور اس وقت وہ فارسٹ کالج اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ FCRI میں MSc فارسٹری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ امریکہ کے دورے کے موقع پر ریاستی وزیر ملا ریڈی کو ایک تقریب کے دوران خاتون کی تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس خاتون نے اسٹیج پر کہا کہ تلنگانہ کو برباد کیا گیا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ تلنگانہ میں سرکاری اسکولز کی ضرورت ہے۔ ملا ریڈی کے وزیر لیبر کے طور پر عہدہ سنبھالنے کے بعد سے اب تک اس محکمے میں کوئی بھی کمشنر مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ ڈپوٹیشن پر دوسرے محکمے سے کمشنر کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ اب تک انہوں نے ایک بھی جائزہ اجلاس بھی طلب نہیں کیا ہے اور ورکرز کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی اور دوسروں نے امریکہ کے بیئر کاٹن سیڈ کراپ سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کپاس کی پیداوار میں مہاراشٹر سر فہرست ہے، دوسرے نمبر پر تلنگانہ ہے۔ یہ سینٹر بیشتر ممالک میں تحقیق کرتے ہوئے
موسمی حالات کی مناسبت سے پیداوار کی اقسام کی تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ تلنگانہ میں کپاس کی کاشت 20,000 ایکڑ پر ہوتی ہے۔ اس سینٹر نے تلنگانہ کے لیے کپاس کی نئی اقسام کی فراہمی اور تحقیق پر رضامندی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سے پرگتی بھون میں دہلی میں تلنگانہ حکومت کے خصوصی نمائندے مندا جگن ناتھم نے ملاقات کی۔ انہوں نے اس عہدے پر انہیں مقرر کرنے پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا۔ بعد ازاں اردو اکیڈمی کے صدر نشین خواجہ مجیب الدین، سرکاری زبان کمیشن کے صدر نشین سری دیوی اور دوسروں نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ حیدرآباد کے بشمول تلنگانہ کے کئی اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے نتیجے میں کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی بھی شکایات ملی ہیں۔ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے فوری طور پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف بارش کی وجہ سے کسانوں میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ اسی دوران شہر حیدرآباد میں بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی کے جمع ہونے کی شکایات کو دور کرنے کے لیے بلدیہ کی ایمرجنسی ٹیموں کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ ڈی آر ایف کی ٹیمیں بھی متحرک ہیں۔ قبل ازیں میئر وجے لکشمی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ بارش کی وجہ سے عوام کو کسی بھی قسم کی تکلیف کے بغیر نالوں کے کاموں کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے۔ کاکیناڈا ضلع کے تونی منڈل میں قومی شاہراہ پر 12 لاکھ روپے مالیت کا گانجا ضبط کر لیا گیا۔ پولیس کو دیکھ کر ملزمین وہاں گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ وین کہاں سے آ رہی تھی اور اس گانجے کو کہاں منتقل کیا جا رہا تھا۔ گھریلو پکوان گیس کی قیمت میں 14.2 کلو کے گیس سلنڈر کے لیے 50 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 5 کلو کے سلنڈر کی قیمت میں 18 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے بعد دہلی میں گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمت بڑھ کر 1053 روپے ہو گئی ہے۔ عوام نے اس اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے تو دوسری طرف گھریلو خواتین نے اس اضافے پر گھریلو بجٹ میں اضافے سے اسے تعبیر کیا۔ سیاسی جماعتوں نے اضافی قیمتیں فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ٹی آر ایس کے کارگزار صدر اور ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما نے گیس سلنڈروں کی قیمت میں اضافے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی دور حکومت میں کھانا پکانا بھی اب مہنگا ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ 14 کلو والے سلنڈروں کی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ دہلی میں گیس سلنڈروں کی قیمت اب 1053 روپے ہو چکی ہے۔ کلکتہ، ممبئی اور چنئی میں صارفین کو اب الترتیب 1089 روپے، 1052 روپے 50 پیسے اور 1068 روپے 50 پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ انڈین آئل کارپوریشن نے مئی میں ہی سلنڈروں کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا۔ بھارتیہ جن سنگھ کے بانی شیام پرساد مکھرجی کی یوم پیدائش کے موقع پر بی جے پی کے ریاستی دفتر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ پارٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے کہا کہ شیام پرساد مکھرجی نے اپنے نظریے کو فروغ دینے کے لیے انتھک محنت کی اور ملک کے 2 دستور اور 2 وزیر اعظم کے اصول کی شدید مخالفت کی تھی۔ پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں بھی منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے شیام پرساد مکھرجی کے پورٹریٹ کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اسپیکر اوم برلا کے علاوہ کئی مرکزی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریاستی وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ موسمی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے چوکس رہیں۔ انہوں نے مانسون کے دوران پھٹ پڑنے والے بیماریوں کے لیے محکمہ پنچایت راج اور محکمہ صحت میں اشتراک و تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے 4 اضلاع کی ایجنسیوں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔ کمشنر پولیس سی وی آنند نے بقرعید کے پیش نظر محکمہ اینیمل ہسبینڈری، جی سی ایم سی اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں جانوروں کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیموں اور ہندو تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ کسی کو بھی قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور غیر قانونی طور پر جانوروں کی منتقلی کی اطلاع پولیس کو دی جانی چاہیے۔ پولیس ہی ضروری کارروائی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اجلاس میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں، ایڈیشنل کمشنر لا اینڈ آرڈر ڈی ایس چوہان، ایڈیشنل کمشنر کرائم اے آر سرینواس، جوائنٹ کمشنر اسپیشل برانچ ایم رمیش، تمام زونوں کے ڈپٹی کمشنر کے علاوہ بی پی ایچ آر ایس کے رجیش جاگیردار، تلنگانہ گوشالہ کے مہیش اگروال، گو بچاؤ فاؤنڈیشن کے نتیش، وی ایچ پی کے راما راجو، بجرنگ دل کے شیوا راملو اور دوسرے بھی شریک تھے۔
ریاستی حج کمیٹی کے صدر نشین محمد سلیم کے مطابق ریاست کے عازمین حج کی مینا کو روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جہاں وہ 5 دن قیام کریں گے۔ حکومت سعودی عرب نے عازمین کی مینا کو روانگی کے لیے ٹرین سروس کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خادم الحجاج ریاست کے عازمین حج کی بہتر انداز میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ انہی کی اطلاع کے موجب ضلع منشیال کے ایک عازم حج 63 سالہ خواجہ معین الدین کو 2 جولائی کو باتھ روم میں گر جانے کی وجہ سے فریکچر آ گیا ہے۔ بھونگیر کے رکن پارلیمنٹ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے ضلع یدادری بھونگیر کے راملنگم پلی موضع میں بی آر امبیڈکر اور سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے مجسموں کی نقاب کشائی انجام دی۔ انہوں نے ایک واٹر فلٹر پلانٹ کا بھی افتتاح کیا۔ خواتین میں سیونگ مشین کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی احمد آباد کو ادانی آباد بنا رہے ہیں تو ریاست میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما بھی یہی کام انجام دے رہے ہیں۔ سرمایہ داروں کو بھاری کنٹریکٹ دیے جا رہے ہیں۔ کانگریس کی رکن اسمبلی سیتا اکا نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت غریبوں سے ان کی اراضیات چھین رہی ہے اور یہی اراضیات صنعت کاروں کو دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں غریبوں کو یہ اراضیات دی گئی تھی۔ سیتا اکا نے ضلع محبوب آباد میں 1800 ایکڑ اراضی چھین لے جانے پر حکومت کے اقدام کی سخت مذمت کی۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوامی مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ان کے ہمراہ نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار، جی ایس ایم سی، واٹر ورکس اور باقی بورڈ کے عہدیداروں کے علاوہ مجلسی قائدین کی بڑی تعداد بھی دورے میں شامل تھی۔ وزیر تعلیم سبیت اندر ریڈی نے جلپلی میونسپلٹی میں 1 کروڑ 64 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا اور کہا کہ حکومت عوام کو تمام تر بلدی سہولیات فراہم کرنے کی پابند عہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی سے میونسپلٹی میں 20 کروڑ روپے کے کام جاری ہیں۔ مرحلے وار انداز میں تمام بلدی حلقوں میں کام مکمل کیے جائیں گے۔ مہیشورم اسمبلی حلقے کے لیے 10 بستی دواخانے قائم کیے گئے اور ان میں سے 4 جلپلی میں کام کر رہے ہیں۔ میونسپل چیئرمین عبداللہ سعد، نائب صدر نشین فرح ناز اور دوسرے کونسلر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر بی سی ویلفیئر جی کملاکر نے پسماندہ طبقات کے لیے جاریہ سال نئے گروکل کے قیام کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ان کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں 33 گروکل اسکولز، 15 ڈگری کالجز اور 21 نئے اسٹڈی سرکلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ جی کملاکر نے اپنے محکمے کے عہدیداروں کے ساتھ اس سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس بھی منعقد کیا۔ حرمین شریفین عربک یونیورسٹی کے تعاون سے سیتاپھل منڈی کے کے وی ہاسپٹل میں ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ ڈپٹی میئر ایم سری لتا شوبھن ریڈی نے افتتاح کیا۔ کیمپ میں ممتاز ڈاکٹروں نے حصہ لیتے ہوئے مریضوں کے معائنے کیے۔ یونیورسٹی کے چیئرمین ڈاکٹر جہانگیر نے اپنی سرگرمیوں سے واقف کروایا۔ متولی جامع مسجد حضرت شہاب الدین عثمانی یونیورسٹی سید خلیل شاہ چشتی نے دعا کی۔ مقامی لیڈروں خواجہ پاشا، یعقوب، آنند، ملیش، ہری، سرینواس، شنکر، مجاہد اور لڈو وغیرہ نے ہیلتھ کیمپ کے انعقاد میں سرگرم حصہ ادا کیا۔ کارنگیٹ پولیس نے مہنگے موبائل فون سستے داموں پر فروخت کرنے کا جھانسا دیتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لینے والے 8 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 30 سیل فون، 2 لیپ ٹاپ، 31 ڈیبٹ کارڈز وغیرہ کے علاوہ 60,000 روپے کی رقم برآمد کی۔ ڈپٹی کمشنر پولیس نارزون چندرا دیپتی نے بتایا کہ یہ افراد پونے میں ایک کال سینٹر قائم کرتے ہوئے یہ کام انجام دے رہے تھے۔ 2 مرکزی وزراء مختار عباس نقوی اور آر سی پی سنگھ نے، جن کی راجیہ سبھا کی میعاد کل ختم ہو رہی ہے، چہارشنبے کو مرکزی کابینہ سے مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعظم نے ان دونوں وزراء کی خدمات کو کابینہ کے اجلاس میں سراہا۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ 64 سالہ مختار عباس نقوی کو بی جے پی ملک کے آئندہ نائب صدر کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار مقرر کرنے جا رہی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 16,159 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ اسی مدت کے دوران 28 نئی اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ کل ایک دن میں 4,54,465 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ پولیس کالا پتھر نے جعلی آدھار کارڈ بنانے والی ایک ٹولی کو بے نقاب کیا اور اس سلسلے میں 4 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے فنگر پرنٹ اسکینر، لیپ ٹاپ وغیرہ ضبط کیے گئے۔ پولیس کے مطابق سید رحمان احمد، یوسف خان اور زہیب خان انصاری روڈ پر یونیک سروس کے نام سے ایک سروس سینٹر چلا رہے تھے۔ نظام آباد پولیس نے ایک 54 سالہ عبد القادر کو گرفتار کیا جو کہ مخالف قوم سرگرمی میں ملوث تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر پولیس وینکٹیشورلو نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ عبد القادر پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا کارکن تھا اور آٹو نگر میں مسلم لڑکوں کو کراٹے کی تربیت بھی دیتا تھا۔ اس کے پاس سے اشتعال انگیز لٹریچر بھی ضبط کیا گیا۔ اے سی پی نے بتایا کہ وہ مسلم نوجوانوں میں مخالف ہندو جذبات کو بھی بھڑکاتا تھا۔
کسٹمز کے حکام نے حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کویت اور دبئی سے آنے والے 2 مسافرین کے پاس سے 25 لاکھ روپے مالیاتی سونا ضبط کیا، جو کہ غیر قانونی طور پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام نے ان دونوں مرد مسافرین کو حراست میں لے لیا اور پوچھ تاچھ جاری ہے۔